کو اپنے صفات نہیں سمجھے گا، ہماری قوت و قدرت کو اپنا نہیں سمجھے گا، ہمارے آثار کو اپنا نہیں سمجھے گا، امانت دار رہے گا۔ اسی لیے ہم تجھے قریب کر چکے ہیں، تیری امانت کو دیکھ کر تو امین کا امین رہ، لیکن ہمارا سب کچھ تیرا ہے، خزانے تیرے ہیں، دولت تیری ہے، حکومت تیری ہے، سب کچھ تیرا ہے، ہم تیرے ہیں تو ہمارا جو کچھ بھی ہے تیرا ہے۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا کہ یوسف اب تم ہمارے پاس رہو گے۔ اب کہاں جیل، کہاں بادشاہ کا دربار، کہاں جیل، کہاں؟ معلوم یہ ہوا کہ نیکوں پر اگر مصیبت آتی ہے تو ان کو جاننا چاہیے کہ یہ قید خانے کے دن ہیں، پھر اس کے بعد دربار شاہی میں ہمیں پہنچنا ہے، اچھے دن بھی آئیں گے۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے پاس ہی رہو گے اور تم ہمارے امین ہوگے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، فائنانس منسٹر۔ کون بول رہے ہیں؟ یوسف، یعقوب علیہ السلام، دیکھیں کون بولا؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، بادشاہ کے دربار میں کہاں ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت کروں گا آپ کے خزانے کی، آپ کے فائنانس کی، آپ کی فائنینشیل جو یہ ہے اس کی، علیم، مجھے علم ہے کہ پیسہ کس مد میں خرچ کرنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ بے ضروری ایک یہ مینار بناتے ہیں گھر کو، بول کو 450 کروڑ لگا دیے، ایک لمبا مینار کھڑا کر دیے، بات سمجھ میں آئے؟ یہ نہیں، مجھے معلوم ہے انی حفیظ علیم، میں مال کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے معلوم ہے کہ کسے مال دینا چاہیے، کہاں مال خرچ کرنا چاہیے، کہاں مال خرچ نہیں کرنا، تو مجھے مالیات کا وزیر بنا دیں، وزیر مالیات، وزیر خزانہ، انی حفیظ علیم۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانے دیے، کہاں سے لے چلے ہم اور کہاں پہنچایا۔ اگر باپ کے پاس سے جدا نہ ہوتے تو یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں کیسے پہنچتے؟ تو انجام، آغاز تو بہت تکلیف دہ تھا، پریشان کن تھا، غمگین کر دینے والا تھا ابتدا جو ہوئی تھی، لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ مولا نے جو دشواریوں سے گزارا آسانیوں تک پہنچانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہاری راہ کی تخریب بھی تعمیر ہوتی ہے، یقیناً ہو کے رہتی ہے مگر تاخیر ہوتی ہے۔ یہ میرے والد ماجد نے فرمایا کہ تمہاری راہ کی تخریب بھی، ڈسٹرکشن بھی تمہارے راستے میں جو ہوتا ہے، وہ تباہی اور بربادی بھی جو مولا تمہارے راستے میں ہوتی ہے وہ تعمیر ہوتی ہے۔ ڈسٹرکشن فار کنسٹرکشن، تمہاری راہ کی تخریب بھی تعمیر ہوتی ہے، یقیناً ہو کے رہتی ہے مگر تاخیر ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، زمین پر اب وہ جہاں چاہیں ٹھکانہ اختیار کریں، حیث یشاء۔ مصر ہی ان کا ہو گیا۔ اب وہ دور آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب اس کے بعد کے واقعات میں بادشاہ بننے والے ہیں، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے غلامی کے دور سے گزرے، پھر کہاں پہنچ گئے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، اللہ کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، متقی لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، پرہیزگاروں کی نیکیوں کا صلہ برابر انہیں دے کر رہتے، انہیں ضرور دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو دنیا کا اجر ہے۔ یوسف کو جو ہم نے بادشاہت عطا فرما دی،
یوسف کو شاہی دربار میں پہنچایا، پھر بادشاہت دے دی اور مصر کا مالک بنا دیا، شہر مصر کا، ایجپٹ کا مالک بنا دیا۔ یہ تو دنیا کی راحتیں ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، آخرت کا اجر جو ہے ایمان والوں کے لیے دنیا کی نعمتوں سے بڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں، ان کو دنیا میں بھی راحت دیں گے ہم، دنیا میں بھی نعمت دیں گے ہم، اور دنیا سے زیادہ آخرت میں نعمتوں اور راحتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 10 کیا؟ حضرت یوسف کے کتنے بھائی؟ 10 بھائی کے 11 بھائی؟ شوکت علی 11 بھائی جی، ایک سگے بھائی اور 10 سوتیلے بھائی۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی۔ اخوتن بھی جمع ہے اخن کی، اخوانن بھی جمع ہے اخن کی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے اخوتن، ایک ہے اخوان، اخوانن، فرق کیا ہے؟ اخوتن اور اخوانن میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے اخوتن فعلتن کے وزن پر، اخوتن اخن کی جمع ہے، اخوتن کے معنی برادرز، برادرز، برادرز نہیں، برادرز بھائی، اخوانن بھائی، برادرز۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اخوتن جسمانی بھائی، سگا بھائی ہے، سوتیلا بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے۔ وہ آیا نہیں نسبتی برادر بولنے والا؟ آیا نہیں؟ تو یہ جسمانی رشتے کا جو بھائی ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اخن، اخن کی جمع اخوتن۔ تو جسمانی بھائی بتانے کے لیے جو جمع آئے گی اخن کی، وہ ہوگی اخوتن۔ اخوانن دینی بھائی، فاصبحتم بنعمته اخوانا، کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے الفت اور محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ کی نعمت اور اس کے کرم خاص کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اخوان کا لفظ آیا، مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ اخوان ہیں، اخوان الصفا، اخوان۔ وہ دینی بھائیوں کے لیے، روحانی بھائیوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ لفظ اخوان۔ خیر یاد رکھیں تو بہت اچھا ہے، مہربانی آپ کی۔ تو عرض کر رہا تھا وقال وجاء اخوۃ یوسف، یہ نسل کے بھائی ہیں نا، باپ سے، باپ ایک ماں دو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیسے بھائی؟ نیند آ گئی۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اور اس کے بعد وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ کتنے بھائی آئے؟ 10 آئے، 11 نہیں۔ یہ جو سوتیلے بھائی تھے، ان سے بڑے تھے، وہ آئے۔ سگے بھائیوں میں تو یہی بڑے ہیں، جو بنیامین ہیں چھوٹے ہیں۔ وجاء اخوۃ یوسف، 10 بھائی جو سوتیلے تھے وہ آئے۔ فدخلوا علیہ، آ کے ان پر داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے۔ فدخلوا علیہ فعرفہم، حضرت یوسف نے پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، وہم لہ، یوسف تو پہچان رہی ہے میرے سگے بھائی ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے۔ بس ایسے ہی عبد اور رب ہے، ایک رب ہے ایک عبد ہے۔ رب تو پہچان کے دیکھ رہا ہے عبد کو،
یہ میرا بندہ ہے راسخ ہے، یہ میرا بندہ ہے عینی ہے، یہ میرا بندہ ہے مصطفیٰ ہے، یہ میرا بندہ ہے جبار ہے، یہ میرا بندہ ہے رفیق ہے، پہچان کے دیکھ رہا ہے۔ اور عبد عرفان نہ ہونے کی وجہ سے رب کو کہاں پہچان رہا ہے؟ اس کے جلوے تو سامنے ہیں، لیکن یہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ یہ تو زمین کو پہچان رہا ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، اس کا جلوہ ہے بشکل زمین، یہ سمجھنے کی اسے توفیق نہیں ہے، یہ محروم ہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، یوسف بہتر ہے کہ ان کے بھائی بہتر ہیں؟ یوسف اور ان کے بھائیوں میں افضل کون؟ افضل پہچان رہا ہے، بادشاہ پہچان رہا ہے، یہ رعایا میں ہیں۔ جو مفضول ہیں، جو رعایا میں ہیں، وہ نہیں پہچان رہے ہیں۔ جو افضل ہے، جو بادشاہ ہے، وہ پہچان رہا ہے۔ اسی طرح مالک حقیقی، ملک حقیقی، حقیقی بادشاہ تمہیں پہچان رہا ہے، پہچان کے دیکھ رہا ہے۔ تم اس کا جلوہ دیکھ رہے ہو، لیکن عرفان کی آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے، یہ کون ہے؟ دائنی صاحب ہیں، یہ کیمرہ ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، اسی واسطے سو رہے ہیں۔ جلوہ دیکھنے والے ہوتے تو نیند کہاں ہوتی؟ آنکھ تجھ کو ڈھونڈتی ہے، آنکھ تجھ کو ڈھونڈتی ہے، دل تیرا گرویدہ ہے، جلوہ تیرا دیدہ ہے، صورت تیری نادیدہ ہے۔ جلوہ تیرا دیدہ ہے، صورت تیری نادیدہ ہے، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں صورت آشکار، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اس پہ گھونگٹ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے انہیں پہچان لیا، یوسف نے پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف کو دیکھ کے یہ منکر ہیں۔ تو معلوم ہے منکر کسے کہا؟ نہ پہچاننے والا منکر ہے، عارف کا ضد منکر ہے، جو عارف نہیں ہوتا وہ منکر ہوتا ہے۔ منکر کا لفظ اس کے لیے بھی غیر عارف کو منکر کہا ہے یہاں۔ فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے تو پہچان لیا، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ دوسرا بھائی ہے، یہ تیسرا بھائی ہے، یہ چوتھا بھائی ہے، یہ چھٹا ہے، یہ ساتواں ہے، یہ آٹھواں، یہ نواں، یہ دسواں، انہوں نے کیا 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 تھا۔ فَعَرَفَهُمْ، انہوں نے تو پہچان لیا۔ باپ سے کیا کہہ کے لے کے آئے اور مجھے کہاں ڈال دیا، پھر باپ سے جا کے کیا کہا، کیا کیا سلوک کیا انہوں نے میرے ساتھ، اب آئے ہیں۔ فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے تو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، وہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ کیوں آئے یوسف علیہ السلام کے پاس؟ غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے، غذا لینے کے لیے۔ قحط کے سال ہے نا، کال پڑا ہے، پنجم خشک سالی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اس خشک سالی کو دور کرنے اناج لینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دے کر روانہ کیا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، غلہ دے کے جب روانہ کیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، کہا کہ تمہارا جو سوتیلا بھائی ہے، جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے، ماں کی طرف سے نہیں، اسے لے کے آنا اس کے بعد۔ اب تو تم اس کے بغیر آ گئے، یعنی ان کا سگا بھائی بنیامین، اسے بلانے، اپنے دربار میں کھینچنے کی کیا ترکیب کی ہے؟ دربار میں بلانے کی ترکیب حضرت یوسف نے یہ کی کہ اب جب آؤ گے تو اپنا جو اور ایک بھائی ہے، 11واں بھائی، اسے لے کے آنا، جو تمہارے باپ سے تمہارا بھائی ہے، باپ کی وجہ سے، یعنی تمہارا اللہتی بھائی ہے، اخیافی نہیں، سوتیلا بھائی اللہتی۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، اب جب آؤ گے تو بنیامین کو ساتھ لانا، نام نہیں لیا، اور ایک بھائی جو ہے تمہارا اسے ساتھ لانا، من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے۔
اب ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ انہیں یہ بادشاہ کو کیسے معلوم کہ ہمارا اور ایک بھائی ہے. وہیں ذرا انہوں نے سوچا کہ یہ کچھ اور بادشاہ ہے. یہ چہرے سے تو جمال نبوت جھلک رہا ہے، اگرچہ کہ پہچانا نہیں، لیکن حقیقت کہاں چھپتی ہے. ہمارا بھائی بھی معلوم ہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں برابر تمہارا ماپ تم کو دیتا ہوں، جتنا تم کو دینا چاہیے ہر ایک کو اتنا برابر غلہ دیتا ہوں، اور میں بہترین مہمان نوازی کرتا ہوں. جب وہ آئے تو انہیں کھلایا پلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ. اب اگر اس کے بعد اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں آؤ گے، تمہارے اللاتی بھائی کے ساتھ نہیں آؤ گے، یعنی بنیامین کے ساتھ نہیں آؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو تم کو میں اناج نہیں دوں گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے پاس بھی نہیں آنا. تم آؤ تو میرے بھائی کو لے کے آؤ. دل میں مطلب یہ، بنیامین کو اگر نہیں لے کے آؤ گے، فَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب نہیں ہونا تم. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. ہم اپنے ابا کو آمادہ کریں گے. راودہ یراودو کا لفظ یہاں بھی آیا. سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم اپنے ابا کو، یہ مراودہ اسی سے ارادہ بھی ہے، مرید بھی ہے، مراودہ بھی ہے، باب مفاعلہ ہے مراودہ. قالوا سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے ابا کو آمادہ کریں گے، مائل کریں گے یہ بات کرنے پر، اس کام کے کرنے پر آمادہ کریں گے. یعنی وہ آمادہ ہو جائیں گے، ہم کریں گے ان کو کہ وہ اپنے بچے کو بھیجیں ہمارے ساتھ. قالوا سنراود عنہ اباہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ایسا ہم ضرور کریں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، جو وہاں کا رسد کا امیر تھا، جو آدمی رسد دے کے بھیجتا تھا، یعنی غلہ بانٹنے والا جو تھا، اس نے کہا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی جو ہے، میں نے غلط کہا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو رقم وہ لے کے آئے اناج لینے کے لیے، میرے بھائی 10 بھائی جو رقم لے کے آئے، پیسہ لے کے آئے، پیسہ دے کر اناج خریدنا بادشاہ سے، تو جو رقم لے کر آئے اس رقم کو ان کے بوروں میں ڈال دو، ان کے تھیلوں میں ڈال دو، اناج کے تھیلوں میں، موٹوں میں اس کی رقم رکھ دو. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، تاکہ وہ پہچان لیں. اِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ لوٹیں اپنے اہل و عیال میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ پھر وہ آئیں. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بچھڑے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، جا کے انہوں نے وہ اناج جو بادشاہ کے پاس سے لے آئے تھے، اس اناج کے بوریاں کھولی، تھیلے کھولے، موٹے کھولے، تو اس میں سے ان کی رقم جو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہنچائی تھی، بادشاہ کو رقم دے کے اس سے اناج لیتے تھے، وہ رقم بھی اس میں رکھی ہوئی ہے. تو ان کو خوشی بھی ہوئی اور ناگوار بھی گزرا. فلما رجعوا الى ابيهم، جب اپنے باپ کے پاس پہنچے، قالوا یا ابانا، کہا اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے ناپ روک دیا گیا ہے. ابا جان، بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کے بعد اگر تم میرے پاس اناج خریدنے آؤ، اناج لینے آؤ، غلہ لینے آؤ، تو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ آنا، اگر نہیں آؤ گے تو میں تم کو غلہ نہیں دوں گا، اناج نہیں دوں گا، اور تم میرے پاس بھی نہیں آنا. یہ کہہ دیا ہے بادشاہ نے، پہلے یہ خبر سنائی. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، تو آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجئے، نقتل وانا له لحافظون، تو ہم کو جو ہے پورا ناپ ملے گا، ہمارا حصہ بھی ملے گا، بنیامین کا حصہ بھی ملے گا، اور پھر ہم جو ہے
انشاءاللہ ضرور حفاظت کے ساتھ آپ کے بیٹے کو آپ تک لا کے پہنچائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں خالہ هل آمنوکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اسی طرح تم پر تو بھروسہ کروں بنیامین کے بارے میں جس طرح میں نے یوسف کے سلسلے میں تم پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، یوسف کو تم پر اعتماد کر کے بھیجا، پھر مجھے وہ ملا نہیں، اب بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، وہ کہاں ملنے والا ہے مجھے؟ بات سمجھ میں آئے؟ حل امنتکم حل آمنوکم علیہ، کیا میں اسی طرح تم پر بھروسہ کروں بنیامین کے بارے میں جس طرح میں نے یوسف کے سلسلے میں تم پر اعتماد اور بھروسہ کیا؟ علی اخیہ من قبل، تو معلوم ہوا پیغمبر کو معلوم ہے کہ یوسف کو بھیجا، یوسف اپنی جگہ رہ گئے، اسی طرح بنیامین کو بھیجوں گا تو بنیامین مجھ سے جدا ہو جائیں گے، یہ معلوم ہے کسے؟ پیغمبر کو، یہ پیغمبر کے حواس ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا، بس اللہ بہترین حافظ ہے، تم کیا بچاؤ گے؟ تم کہہ رہے ہو ہم حفاظت کریں گے میرے بیٹے کی، تم کیا حفاظت کرو گے؟ اللہ سب سے بڑا حافظ ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا، ماں اس کے جیسا رحم نہیں کر سکتی، باپ اس کے جیسا رحم نہیں کر سکتا، کوئی کسی پر اس کے جیسا مہربان نہیں ہو سکتا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی جو پونجی تھی، جو رقم لے کے گئے تھے یہ بادشاہ کے دربار میں، رقم دے کر اناج لانا تھا، وہ رقم بھی بادشاہ نے لوٹا دی ہے، وہ کس میں رکھ دی ہے؟ یوسف کی یہ شان ہے، یوسف علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جو ان سے پیسے دے کر غلہ خریدنا چاہتا ہے، جو پیسے دے کر غلہ خریدنا چاہتا ہے اسے غلہ بھی دے دیتے ہیں، اس کے پیسے اسی میں رکھ دیتے ہیں۔ تو میرا مولا جنت اپنی تمہاری نیکیوں کے عوض میں دے گا تمہیں، ارے تمہاری نیکیاں بھی اسی کی طرف سے ہیں، جنت بھی اسی کی طرف سے ہے، پیسے بھی لوٹا دیے، غلہ بھی دے دیا، وہ جو دیتا ہے مفت میں دیتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم عبادتیں کرتے ہیں تو جنت ملتی ہے، ارے عبادتیں جو ہیں وہ کس کی دین ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے وجود چاہیے، وجود کس نے دیا؟ عبادت کرنے کے لیے جسم چاہیے، جسم کس نے دیا؟ عبادت کرنے کے لیے ارادہ چاہیے، عبادت کرنے کا اسے دل چاہیے، دل کس نے دیا؟ عبادت کرنے کے لیے روح چاہیے، روح کس نے دی؟ عبادت کرنے کے لیے عبادت کس طرح کی جاتی ہے؟ علم چاہیے، علم کس نے دیا؟ عبادت کرنے کے لیے توفیق چاہیے، توفیق کس نے دی؟ عبادت کرنے کے لیے قدرت چاہیے، قدرت کس نے دی؟ عبادت کرنے کے لیے سمع و بصر و کلام چاہیے، کس نے دیا؟ اس کی دی ہوئی چیزوں سے عبادت کی تو تم نے کہاں عبادت کی؟ میں نے مولوی صاحب کو 100 روپے دیے اور دے کے کہا کہ آپ چائے خرید کے لائیں اور سب میں تقسیم کریں، وہ 100 روپے سے چائے خرید کے لا کے سب میں تقسیم کر رہے ہیں، تو چائے کس کی ہے جو بٹ رہی ہے؟ ان کی ہے کہ میری بٹ رہی ہے؟ اسی طرح عبادت کس کی؟ عبادت میں کون ہے؟ عبادت کس کی جانب سے ہو رہی ہے؟ جلوہ دکھا کے جلوہ گر چھپنا حریم ناز میں، تجھ سے میری نماز ہے، تو ہے میری نماز میں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو یہ غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، خالہ خالو یا ابانا ما نبغی، کہا ہے ہمارے بجان یہ اچھا نہیں لگتا، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، کہ بادشاہ نے تو غلہ بھی دے دیا اور ہماری جو پونجی تھی، ہم نے جو قیمت دی تھی غلے کی، وہ قیمت بھی لوٹا دی، بوریوں میں رکھ دی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب ہم پھر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ بادشاہ کے پاس جائیں گے، اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اسی کے خدمہ میں جائیں گے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے زیادہ سے زیادہ اناج لائیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا،
اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. اس نے بھائی کو مانگا ہے, اس نے اناج بھی دے دیا اور کیا دے دیا ہے, پیسے بھی دے دیے, اور اس نے چاہا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آئیں اس کی بارگاہ میں, اس کے دربار میں, ہم اس کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے, اس کے حکم سے سرتابی نہیں کریں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, اور ہم ایک اونٹ بھر غلہ زیادہ لائیں گے, کیونکہ یہ جانے والا جائے گا تو اس کے لیے بادشاہ خود بلایا ہے اسے, وہ اس کا بھی اناج دے گا. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, یہ تو بہت آسان معاملہ ہے. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ, کیا مطلب, یہ جو اناج ہم لائے ہیں یہ کم ہے, بادشاہ خوش ہو کے دے گا تو بہت اناج دے گا, ابا جان ہماری ضرورتوں کو کافی ہو جائے گا. وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم پھر جائیں گے, اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَا نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ, I will never send him along with you. تمہارے ساتھ میں اپنے بچے کو نہیں بھیجوں گا, بنیامین کو نہیں بھیجوں گا. یہی تو یوسف کی ایک نشانی ہے. قال لن ارسلہ معکم, میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا ان کو. لن, نیور, میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ. حتی تؤتونی موثقا من اللہ, یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر وعدہ نہ کرو مجھ سے, اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کرو. تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی بہ, کہ تم ضرور آؤ گے اسے لے کے واپس میرے پاس. الا ان یحاط بکم, ہاں اگر ڈاکو تمہیں گھیر لیں, تم گھر جاؤ, دشمن تمہیں گھیر کے تم سے اسے چھین لے, تم سب کے سب نہ آ سکو میرے پاس, یا وہ تم سے بچھڑ جائے کسی وجہ سے, یا دشمن تمہیں گھیر کے اسے تم سے چھین لے جائیں اور تم واپس اسے میرے پاس نہ لا سکو, یہ الگ بات ہے. الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم, جب انہوں نے وعدہ کیا, اپنا عہد دیا, عہد و پیمان ہوا, انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ضرور, اللہ کی قسم ہے کہ ہم ضرور اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے. کہاں آئیں گے؟ آپ کے پاس آئیں گے. قال اللہ علی ما نقول وکیل, کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بات کا گواہ ہے, اللہ گواہ ہے کہ ہم ضرور. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو, لا تدخلوا من باب واحد, ایک ہی دروازے سے تم 11 کے 11 داخل نہ ہونا, نظر لگ جائے گی. تو معلوم ہوا پیغمبر بھی نظر کو مانتے ہیں. نظر کا لگ جانا یہ ایک حقیقت ہے. بد نظر کی نظر لگ جاتی ہے. بعض آدمیوں کی آنکھوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جسے دیکھتے ہیں وہ مر جاتا ہے. یہاں حدیث میں آیا کہ نظر کے اثر سے اونٹ جو ہے وہ ہانڈی میں چڑھ جاتا ہے, یعنی دبلا پتلا ہو جاتا ہے, لوگ اسے ذبح کر کے ہانڈی میں چڑھا دیتے نظر کی وجہ سے. اور آدمی جو ہے قبر میں نازل ہو جاتا ہے, قبر میں اتر جاتا ہے, مطلب ہے کہ مر جاتا ہے, نظر لگ گئی. تو نظر سے آدمی مر بھی جاتا ہے, اس لیے نظر ہو گئی تو فوراً اس کا توڑ کرنا چاہیے. آسان توڑ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا جائے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, 3 مرتبہ پڑھ لیں اور پھونک دیں. کس پر پھونک دیں؟ اگر آپ خود ہیں تو آپ خود پر پڑھ کے پھونک لیں. دوسرے کو ہو گئی ہے نظر جس پر ہو جاتی ہے, نظر جس پر لگ جاتی ہے اسے بھی کہتے ہیں منظور. نظر بد کا جو شکار ہو جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں منظور. تو منظور پر 3 مرتبہ کیا پڑھ کے پھونک دیں؟ سورہ کوثر پڑھ کے پھونک دیں تو نظر بحمداللہ انشاءاللہ اتر جاتی. یا سورہ لمزہ, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, جی سورۃ الہمزہ,
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے پھونکیں گے تو نظر اتر جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یا سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. آخری 2 آیتیں نا سورۃ القلم، تو آخری 2 آیتیں پڑھ کے پھونک دیں گے تو یہ بھی اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے. تو میں نے بتا دیا نظر کا، تو مگر نہیں کریں گے تو ممکن ہے اگر کسی کی نظر ایسی خطرناک ہوتی ہے تب کا تب موت بھی واقع ہو سکتی، مر بھی سکتا ہے انسان نظر میں. تو معلوم ہوا بری نظر کے تو ہم قائل ہیں. حدیث کہتی ہے کہ النظر حق، بری نظر جس کی لگتی ہے، بری نظر سے نظر کے برے اثر کا تو قرآن اور حدیث قائل ہے. قرآن قائل ہے، حدیث قائل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدمی کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ اچھا بچہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اونٹ جو ہے ہانڈی میں چڑھ جاتا ہے. بات سمجھ میں، اور انسان خبر میں اتر جاتا ہے، حدیث میں آیا. تو بندگان خدا نظر کا برا اثر تو ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی نظر سے ہماری تقدیر بدل گئی. نظر سے تقدیر بگڑ سکتی یہ تو مانتے ہیں، نظر سے تقدیر بن گئی بولے تو اپنی ما دخلوا من حيث امرهم ابوهم. تو کہا کہ میرے بیٹو مختلف راستوں سے جاؤ، ایک ہی دروازے میں تم 11 کے 11 داخل نہ ہو. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. اس کے بعد کہا کہ میری یہ تدبیر جو ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا ہی چاہتا ہے تو میری تدبیر کچھ مدد نہیں کرے گی. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ. فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مقدر تو وہ نازل کرتا ہے، وہ جس حالت میں رکھے گا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت. میرا بھروسہ اللہ پر ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. ہماری زندگی میں اللہ پر توکل نام کی کوئی چیز ہے؟ ہم کو بھروسہ ہے تو بینک بیلنس پر ہے. ہم کو بھروسہ ہے بیٹی کی شادی کر دیں گے، بینک میں ہے نا 12 لاکھ روپے. اس کے بعد وہ چٹی ہے نا، چٹی چل رہی ہے نا، وہ بیٹے کی شادی میں کام آ جائے گا. بھروسے اسی پر، بینک بیلنس پر بھروسہ. سسرے مریں گے نا، وہ آئے گا نا، اس میں آخری بیٹی کی شادی کر دیں گے. ان کے مرنے انہیں بڑی ہونے برابر ہے. یہ بھروسے ہمارے، اللہ پر کہاں بھروسہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا پیغام دے وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. سبب بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹے نظر لگ جائے گی، مختلف دروازوں میں سے جاؤ، ایک ہی دروازے میں سے نہ جاؤ. بولتے ہیں کہ اصل میں نظر سے بچائے گا میرا مولا بچائے گا، میری تدبیر کیا بچائے گی؟ تدبیر تو کرنا ہے ہم کو، اسباب کو اختیار کرنا ہے، مگر سمجھنا مولا چاہے تو ہوگی. دوا کھانا، لیکن سمجھنا میں 1000 دوائیں کھا لوں بیماری برابر آئے گی. اگر اللہ چاہے گا تو وہ بچانا چاہے گا تو اس بیماری سے بچائے گا، اس دوا کے ذریعے سے بچائے گا. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. علیہ متعلق فعل کو پہلے ڈال دیا حصر کے لیے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ علیہ، علیہ کے لفظ کو پہلے لایا. فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ الْمُتَوَكِّلُونَ آنا چاہیے تھا، علیہ کو پہلے لایا تاکہ حصر کا معنی آ جائے کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو، اللہ کے سوائے. کیونکہ حقیقت میں فاعل وہی ہے، حقیقت میں نافع اور ضار وہی ہے، کرنے والا وہی ہے، بگاڑنے والا وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، حقیقت میں جلانے والا وہی ہے، دینے والا وہی ہے، منع کرنے والا وہی ہے، مقدر بنانے والا بھی وہی ہے، برباد کرنے والا بھی وہی ہے. تو اسی پر بھروسہ کرو، وہی ہے، اور اس کا غیر کہاں موجود ہے حقیقت میں. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. میرے خیال سے یہیں تقریر کو روک دینا چاہیے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. سورہ یوسف کے صدقے میں ہماری بگڑیاں بنا دے، جھولیاں بھر دے، مشکلیں آسان کر دے. اگر ہمارا توکل اللہ پر نہیں ہے تو وہ شان توکل عطا کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمایا تھا. وہ توکل عطا کرے، اللہ کی بات سننے کی ہمیں دلچسپی عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کے سلیقے اللہ سکھائے، اللہ کو راضی کرنے کے ڈھنگ سکھائے، اللہ سے محبت
ہمارے دل میں بیدار ہو جائے، اللہ کا عشق ہمیں نصیب ہو۔ وہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہی عشق خدا ہے، محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک، اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور اور روشن کر دے، آباد کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔